آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آج جس گھر میں ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ اگر کوئی بندہ ابھی تک اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہیں لکھوا سکا، جو شخص ربیع الاول کا چاند دے کر اللہ کو راضی نہ کر سکا، ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن اللہ کو راضی نہ کر سکا، آج ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ اس وظیفے کو مشکل کو شامل کہا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ آج اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کا کروڑوں کا قرض بھی ہے تو اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہوتے، جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتی ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہونے کا نام تک نہیں لیتا، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ ماں باپ جو بچوں کے روشن نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، امتحان میں کامیابی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، یہ دم کی چینی کھلانے کی دیر ہے، ان کے بچے ان کے حافظے مضبوط ہو جائیں گے، جلد ان کو سبق یاد ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو یہ دم کی چینی کھلانے کی دیر ہے۔ وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کا سینئر ہے، آپ کا بوس ہے، ساس ہے، بہو ہے، اولاد ہے، شوہر ہے، یہ دم کی ہوئی چینی، اس کے اتنے کمالات ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج چینی کے ایک دانے پر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا کہ جمعۃ المبارک کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، مومن کی معراج کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور وہ گھڑی کیا ہے، وہ گھڑی بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کوشش کریں کہ آپ اس قبولیت کی گھڑی میں اس وظیفے کو پڑھیں۔ اور جب یہ جمعۃ المبارک ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے، ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، جسے چاند کا پہلا جمعہ کہا جاتا ہے، جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اور جو انسان نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی چاہتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیں۔ دیکھیں، میں صرف عمل کا طریقہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے۔ عمل کو پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک انسان پر جب 10,000 کی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے دوست یار رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے کہ سامنے والے کو یقین آ جائے یہ واقعی ضرورت مند ہے۔ اور جب کبھی اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیا کبھی اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں؟ کیا کبھی اللہ کے سامنے ضد کی ہے؟ کیا کبھی اللہ سے تڑپ کر مانگا ہے؟ پھر کہتے ہو کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، ہمارے بچے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہی ہماری آج کی جنریشن کی ناکامی کی وجہ ہے کہ ہمیں بندوں سے مانگنا آتا ہے۔ ہم بندوں کے سامنے رو لیتے ہیں کہ بندے کو یقین آ جائے یہ ضرورت مند ہے، لیکن کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روئے نہیں، تڑپے نہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ جسے پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے کھلی آنکھوں سے ایسے کمالات، ایسے معجزات دکھاتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش اس وظیفے کو پہلے پڑھا ہوتا۔ یہ صرف ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی یہ وظیفہ بتاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بتائے گا۔ یہ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایسا طاقتور عمل ہے جسے آپ نے اگر صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ، دیکھیں آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد کامیاب ہو جاؤں، راتوں رات امیر و کبیر ہو جاؤں، تو ارجنٹ کامیابی کے لیے، راتوں رات امیر و کبیر ہونے کے لیے، جلد گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے
ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے دکھ غم تکلیف لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور آج جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو اللہ اپنے بندوں پر اتنی رحمتیں، اتنی کرم کی نظر فرماتا ہے، اپنی حضور کی ولادت کا صدقہ 1,00,000 مانگنے والے کو 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اب میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بھائی، وہ بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کیا پڑھنا چاہیے، کتنی بار پڑھنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، تو آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ آج کے دن کا خاص عمل ہے، شرطی عمل ہے۔ اسے آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور اس کی سب سے بڑی تاثیر و طاقت یہ ہے کہ آج آپ رب کعبہ سے جو مانگنے بیٹھیں گے وہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہ چینی دیکھیں، ربیع الاول کے مہینے میں بہت سے لوگ انڈے کا صدقہ کرتے ہیں، کوئی گوشت کا صدقہ کرتا ہے، کوئی کالے ماش کا صدقہ کرتا ہے، کوئی روٹی کا صدقہ کرتا ہے، لیکن ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن میٹھی چیز کا صدقہ جیسے چینی ہے، اس پر یہ خاص وظیفہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس چینی کا صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، ایک ایک نقطہ بتایا جائے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب توجہ کے ساتھ عمل کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ ایک مٹھی چینی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے اس عمل کو پڑھیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی، حج عمرہ نہیں ہوتا، نیت کے بغیر تو صدقہ تک نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے مٹھی بھر چینی پر مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں آپ میں سے کچھ بے روزگار بیٹھے ہیں، کچھ بے اولاد بیٹھے ہیں، کچھ مقروض بیٹھے ہیں، کچھ نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ شوہر کے جبر کی وجہ سے پریشان ہیں، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کا جو بھی مقصد ہے، اپنے الفاظ پہ نیت کرے کہ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، اور اللہ نے اس نام کو اتنا پسند فرمایا کہ یہ نام فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، اللہ کی بے نیازی کو پکارتا ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ آج جمعہ کا دن، قبولیت کا دن، ربیع الاول بہار کا مہینہ، چاند کے پہلے جمعہ کے دن، فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا اللہ الصمد کو پڑھنے سے 1,00,000 مانگو گے اللہ 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ اولاد مانگو گے اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ آج رب کعبہ سے جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ آج اللہ
چینی پر اللہ الصمد پڑھنے والے پر ایک نہیں، دو نہیں، 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں صرف چند چنے گئے بندوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ یہ عمل نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے اور 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، یہ اللہ والوں کے عمل ہے، انہی کے بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 70 بار اللہ الصمد پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے 70 حاجتیں، 70 مرادیں، 70 خواہشیں لے کر بیٹھو گے تو اللہ آپ کی 70 کی 70 حاجتیں مرادیں ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ الصمد کو ایک مٹھی چینی پر بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چینی پر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق کی، غربت کی، کاروبار کی، بے سکونی کی، بے برکتی کی تمام پریشانیاں ایک دن کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کامیابی کا ایک ایسا راز ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خود فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابہ کیا میں آپ کو ایک ایسی قرآنی صورت کا نام بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، فرمایا اللہ کے حبیب بتائیں وہ کون سی صورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے وہ صورت سورہ اخلاص ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہی ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسے ایک بار پڑھنے سے 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں آج جمعۃ المبارک کے دن، چاند کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن چینی پر سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس سے میری وحدانیت کا صدقہ اتنا عطا فرماؤ کہ یہ کبھی کسی کا محتاج نہ رہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نسلوں کو آباد کرتا ہے، غربت کو، تنگ دستی کو، مسائل کو، پریشانیوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے۔ سورہ اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت سے اللہ کو منانے کے بعد اب آپ نے ایک اور قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے نصیب اور تقدیر لکھوانے والی سورت کہا جاتا ہے، جسے مقدر کے ستارے چمکانے والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دشمن سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی خیر کثیر سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اس قرآنی صورت میں فرماتا ہے کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، بہار کا مہینہ، جمعۃ المبارک کا دن، آج کے اس خاص بابرکت دن میں جو انسان سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب پر جب مشکل وقت تھا اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر سورہ کوثر نازل فرمائی۔ آج سورہ کوثر کو پڑھیں، آج رب کعبہ سے وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جمعۃ المبارک تو بہت سے آئیں گے، لیکن ربیع الاول کا پہلا جمعہ، چاند کا پہلا جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو انسان اس جمعۃ المبارک کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں
ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جو بے گھر ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اپنا ذاتی مکان کیسے آئے گا۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کی ایک کن پر نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ نیا گھر چاہیے، گھر مانگو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی یا روز کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے اور آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں ایسی جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کبھی بھی ہو نہیں سکتا، 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھے، 11 کی 11 حاجتیں، 11 کی 11 مرادیں 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہیں گی۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے چینی پر پھونک مارنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو وظیفہ، جو ترتیب، جو تعداد بتا رہا ہوں، اس میں کمی پیشی یا آگے پیچھے نہیں کرنا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے آخر میں ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آج جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ کامیابی کے وہ خاص راز ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ دنیا پوچھنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تیرے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ اب آپ نے آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر طرح کی رکاوٹ کو اٹھا لیتا ہے، ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے اور ایک بار حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سرکار کی آمد مرحبا کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تاج دار ختم نبوت سے محبت کرنے والے اور حضور کی ولادت کا جشن منانے والے ابھی بھی زندہ ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا ایک بار کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب چینی جس پر آپ نے یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے، اس چینی کو اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یعنی نافرمان اولاد، بگڑی اولاد کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چینی کسی بھی طرح اولاد کو کھلا دیں۔ اگر شوہر کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو شوہر کو کھلا دیں، یا کوئی بھی جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، یہ دم کی چینی کسی بھی طرح کھلا دیں۔ اور اگر آپ نے یہ عمل رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، نوکری کے لیے کیا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے کیا ہے، قرض سے نجات کے لیے کیا ہے، جلد شادی کے اسباب کے لیے کیا ہے، یعنی کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے، مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ نے اس چینی کو صدقے کی نیت سے یا تو اپنی چھت پر پھیلانا ہے، یا درخت کے سائے میں جہاں کیڑے مکوڑے حشرات کا گزر بسر ہو وہ یہ چینی کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند یہ چینی کھاتے ہیں، وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر کرنے سے اللہ ان کے رزق میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور بیڑے پار کر دیتا ہے۔